بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج ہم پڑھنے والے ہیں سید احتشام حسین کے بارے میں، ان کے حالات زندگی، ان کے اقوال اور ان کے تصانیف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اصل نام سید احتشام حسین رضوی تھا۔ سید احتشام حسین کی پیدائش 1912 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوا تھا اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں۔ احتشام حسین کی ابتدائی تعلیم برائے شرفا اور روسا کے دستور کے مطابق مکتب میں ہوئی تھی۔ انہوں نے انگریزی تعلیم کی ابتدا علی گڑھ سے کی تھی۔ ہر درجے میں انعام ملتا رہا، احتشام حسین کو ہر درجے میں انعام ملتا رہا۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ الہ آباد آ گئے تھے۔ 1936 عیسوی میں الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے اس امتیاز کے ساتھ پاس کیا کہ پوری یونیورسٹی میں اول آئے۔ احتشام حسین ادیب، نقاد، مترجم کے علاوہ شاعر بھی تھے۔ احتشام حسین کا بطور لیکچرر تقرر لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبۂ اردو فارسی میں 1936 عیسوی میں ہوا تھا۔ احتشام حسین الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر کے عہدے پر 1961 عیسوی میں فائز ہوئے تھے۔ احتشام حسین ترقی پسند تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں اور آخر تک وہ اس تحریک سے وابستہ رہے۔ احتشام حسین تنقید میں سائنٹیفک نظریے کے قائل ہیں۔ احتشام حسین کی تنقید کی بنیاد اشتراکی نظریات پر ہے۔ احتشام حسین کی تصنیفی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1932 عیسوی کے قریب ہوا تھا۔ احتشام حسین راک فیلر فاؤنڈیشن کی دعوت پر امریکہ کا سفر کیا تھا۔ انہوں نے اپنی ادبی سفر کی ابتدا میں نیاز فتح پوری کے رومانوی افسانوں سے متاثر تھے۔ احتشام حسین نے اپنے ادبی سفر کی ابتدا میں نیاز فتح پوری کے رومانی افسانوں سے متاثر تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں احتشام حسین کے اہم تصانیف کے بارے میں۔ تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل، اعتبار نظر، روشنی کے دریچے، عکس اور آئینے، تنقیدی نظریات، اردو کی کہانی، اردو ساہتیہ کا اتہاس، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، اردو لسانیات کا خاکہ، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، ادب پارے، جدید ادب، منظر اور پس منظر، ہماری سڑک پیٹرسن کے کتاب کا ترجمہ ہے۔ ہماری سڑک پیٹرسن کے کتاب کا ترجمہ ہے، جسے ڈائری یا خبرنامہ کہا جاتا ہے۔ حرف حق شناس 2015 یہ سید احتشام حسین کا مقالات کا مجموعہ ہے۔ حرف حق شناس، ویرانے احتشام حسین کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے۔ ساحل اور سمندر 1954، ساحل اور سمندر احتشام حسین کا سفر نامہ ہے۔ ویرانے احتشام حسین کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے اور ساحل اور سمندر احتشام حسین کا سفر نامہ ہے۔
اب بات کر لیتے ہیں احتشام حسین کے متعلق مختلف نظریات و خیالات کے بارے میں۔ اور جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو، بقول کلیم الدین احمد۔ اور جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو۔ پچھلے 35-40 سال سے اردو تنقید پر صرف ایک نقاد کی حکمرانی رہی ہے، سید احتشام حسین کی۔ یہ حکمرانی جابرانہ اور آمرانہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے ہمدرد اور دوست کی تھی جو دھیرے دھیرے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے، بقول محمد حسن۔ محمد حسن کا کلیم الدین سید احتشام حسین کے حوالے سے یہ قول ہے، پچھلے 35-40 سال سے اردو تنقید پر صرف ایک نقاد کی حکمرانی رہی ہے، سید احتشام حسین کی۔ یہ حکمرانی جابرانہ اور آمرانہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے ہمدرد اور دوست کی تھی جو دھیرے دھیرے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی کا سید احتشام حسین کے تعلق سے یہ قول ہے، احتشام صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اعلیٰ و وسط شاعر اور متشاعر، ادیب اور خطیب سب کے ساتھ ایک ہی قسم کا خلوص برتتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک کسوٹی ہے اور وہ ہے سماجی یا سیاسی نقطۂ نظر۔ خلیل الرحمن اعظمی کا یہ قول ہے، احتشام صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اعلیٰ و وسط شاعر اور متشاعر، ادیب اور خطیب سب کے ساتھ ایک ہی قسم کا خلوص برتتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک کسوٹی ہے اور وہ ہے سماجی یا سیاسی نقطۂ نظر، بقول خلیل الرحمن اعظمی۔ نور الحسن نقوی کا سید احتشام حسین کے تعلق سے قول ہے، احتشام حسین کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ ادب کے جملہ سماجی علوم، خاص طور پر تاریخ، سیاست، اقتصادیات اور عمرانیات وغیرہ پر ان کی گہری نظر ہے۔ ان سب سے مدد لیے بغیر وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچتے، بقول نور الحسن نقوی۔ اب بات کر لیتے ہیں سید احتشام حسین کے تنقیدی نظریات و خیالات کے بارے میں۔ ایک خیال کو جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ، مخصوص فنی طریقۂ اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ تنقید نگاری سے میرا مقصد ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد کو اس صحیح شعور و ادراک پر داد دینا اور ادب کو زندگی کے تہذیبی رشتے میں دیکھنا ہے۔ احتشام حسین کے نزدیک ایک نقاد کے لیے لازم ہے کہ اس میں سماجی شعور کے ساتھ جمالیاتی احساس بھی ہو۔ احتشام حسین کے نزدیک ایک نقاد کے لیے لازم ہے کہ اس میں سماجی شعور کے ساتھ جمالیاتی احساس بھی ہو۔ اقبال صرف آزادی کے مفکر اور فلسفی ہی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک ایسے خد و خال کے شاعر کی حیثیت سے بھی زندہ رہیں گے جو غیر معمولی لطافت و حسن اور طاقت سے بھرے ہوئے گیت گاتا ہے۔ احتشام حسین کا یہ تنقیدی نظریہ ہے، اقبال صرف آزادی کے مفکر اور فلسفی ہی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک ایسے خد و خال کے شاعر کی حیثیت سے بھی زندہ رہیں گے جو غیر معمولی لطافت و حسن اور طاقت سے بھرے ہوئے گیت گاتا ہے۔ بقول احتشام حسین، نقاد صرف حیت اور صورت کے حسین لباس سے آسودہ نہیں ہو سکتا، مواد اور مضمون کے صحت بخش عناصر کا تجزیہ بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔
بقول احتشام حسین، نقاد صرف حیت اور صورت کے حسین لباس سے آسودہ نہیں ہو سکتا، مواد اور مضمون کے صحت بخش عناصر کا تجزیہ بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔ حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کا مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہت حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ بقول احتشام حسین، مواد اور حیت میں جو تعلق ہے اس کی آمیزش سے ادب بنتا ہے، اور ساری دنیا کے تخلیقی ادب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مواد اور حیت کا وہ ساحرانہ امتزاج ہے جو تاریخی سچائیوں میں حسن اور زندگی پیدا کرتا ہے۔ نقاد کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بقول احتشام حسین، طرز اظہار اور قدرت بیان کو فن کی تکمیل میں یقیناً بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہر عہد میں اس کا تعلق اس مواد سے رہتا ہے جس کے لیے طرز اظہار اختیار کیا جاتا ہے۔ بقول احتشام حسین، تخلیقی عمل کے سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اس سے سماج کو فائدہ پہنچے، محنت کش اپنی محنت کا پھل کھائے اور آزادی کی جد و جہد میں اسے مدد ملے۔ احتشام حسین کے نزدیک جو نقاد صرف جمالیات پر نظر رکھتے ہیں اور سماجیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ پوری طور پر تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ احتشام حسین کے مطابق سائنٹیفک نقطۂ نظر وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشی، معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے۔ یہ ایک ہمہ گیر نقطۂ نظر ہے اور ادبی مطالعے کے کسی اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ احتشام حسین کے مطابق سائنٹیفک نقطۂ نظر وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشی، معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے۔ یہ ایک ہمہ گیر نقطۂ نظر ہے اور ادبی مطالعے کے کسی اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ لسانیات کے علماء نے دلی کے آس پاس کی اردو زبان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بول چال کے لیے یہ زبان ایک ترقی پذیر شکل میں بہت دنوں سے رائج تھی، اور آپس کے تعلقات میں بہت سی ایسی کہاوتیں، ایسے محاورے اور جملے پیدا ہو گئے تھے جو عوام سے اس کے تعلق کا پتہ دیتے ہیں۔ تنقید نگاری کئی حیثیتوں سے سب سے مشکل اور ذمہ دارانہ صنف ادب ہے۔ نقاد ایک لحاظ سے عام پڑھنے والوں اور مصنفوں کے درمیان رابطہ کا کام دیتا ہے۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں گزشتہ امتحانوں میں سید احتشام حسین کے حوالے سے جو سوالات پوچھے گئے تھے۔ ذوق، ادب و شعور کا مصنف کون ہے؟ 1993 عیسوی میں یہ سوال پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب احتشام حسین ہوگا۔ اشتراکیت سب سے زیادہ کس نقاد کے یہاں ہے؟ یہ سوال 1994 عیسوی میں پوچھا گیا تھا، تو اشتراکیت سب سے زیادہ احتشام حسین کے یہاں ہے۔ اشتراکیت سب سے زیادہ کس نقاد کے یہاں ملتی ہے؟ یہ بھی دسمبر 1997 عیسوی میں پوچھا گیا تھا، یہ سوال بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ سید احتشام حسین کے سفر نامے کا نام بتائیے، دسمبر 2004 عیسوی میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب ساحل اور سمندر ہوگا۔ ساحل اور سمندر کا شمار کس صنف ادب میں ہوتا ہے؟ یہ سوال دسمبر 2007 میں پوچھا گیا تھا۔ تنقیدی نظریات کے مرتب کا نام بتائیے،
یہ سوال دسمبر 2009 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا جواب احتشام حسین ہوگا۔ ترقی پسند ادب کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ یہ سوال دسمبر 2010 میں پوچھا گیا تھا۔ ان میں سے سید احتشام حسین کی مرتبہ کتاب کون سی ہے؟ آپشن ہے تنقید کیا ہے، تنقیدی نظریات، اردو تنقید پر ایک نظر اور تنقیدی دبستان۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تنقیدی نظریات۔ یہ سوال دسمبر 2011 میں پوچھا گیا تھا۔ اکثر اردو قصیدے ایرانی شاعروں کے قصائد کے ڈھنگ پر لکھے جاتے تھے اور ان کے طرز میں تبدیلی نامناسب سمجھی جاتی تھی، مگر غالب نے اپنے قصائد میں نیا رنگ پیدا کیا۔ یہ کس نقاد کا قول ہے؟ یہ سوال جون 2013 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب احتشام حسین ہوگا۔ غالب کا تفکر نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ سوال دسمبر 2013 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب احتشام حسین ہوگا۔ ان میں سے کون سا مجموعہ مضامین سید احتشام حسین کا نہیں ہے؟ آپشن ہے افکار و مسائل، اعتبار نظر، روایت اور بغاوت، تنقید جدید۔ تو تنقید جدید نہیں ہوگا، باقی تینوں ہوگا، افکار و مسائل، اعتبار نظر، روایت اور بغاوت۔ یہ سوال دسمبر 2014 میں پوچھا گیا تھا۔ درج ذیل میں سید احتشام حسین کی کتاب نشانزد کیجیے۔ آپشن ہے فکر روشن، ذوق ادب اور شعور، تخلیق و تنقید، ادب اور سماجیات۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ذوق ادب اور شعور۔ یہ سوال جون 2015 میں پوچھا گیا تھا۔ حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ یہ کس تنقید نگار کا بیان ہے؟ یہ سوال دسمبر 2015 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہوگا احتشام حسین۔ کون سی تنقیدی کتاب احتشام حسین کی نہیں ہے؟ آپشن ہے تنقیدی جائزے، تنقید اور عملی تنقید، تنقیدی تناظر، ذوق ادب اور شعور۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تنقیدی تناظر۔ باقی تینوں ہیں، جیسے تنقیدی جائزے، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، یہ تینوں احتشام حسین کی تصانیف ہیں، تنقیدی تناظر نہیں ہے۔ یہ سوال دسمبر 2015 میں پوچھا گیا تھا۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن ہے احتشام حسین، غالب کی بت شکنی، آل احمد سرور، ادب اور زندگی، کلیم الدین احمد، لفظ و معنی، محمد حسن، تنقید کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب احتشام حسین، غالب کی بت شکنی ہوگا۔ یہ سوال جولائی 2018 میں پوچھا گیا تھا۔ آج تمام مشاعروں کا پہلا سماجی فریضہ یہ فریضہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں، انہیں اسی طرح آزادی نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ آپشن ہے محمد حسن، آل احمد سرور، احتشام حسین، محمد حسین آزاد۔ تو اس کا جواب احتشام حسین ہوگا۔ یہ سوال جولائی 2018 میں پوچھا گیا تھا۔ اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی و نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب احتشام حسین ہوگا۔ یہ سوال دسمبر 2018 میں پوچھا گیا تھا۔ ناول کے زیادہ تر کردار خوابوں کی دنیا کے رہنے والے اور مثالیت پسند معلوم ہوتے ہیں اور عالم شباب کی بد کرداری میں مبتلا ہیں، مگر اپنی مادر وطن کی حالت سے فکر مند ہیں۔ جب ان کے خیمہ کے لیے نفرت کا جذبہ ان میں جاگ اٹھتا ہے، ناول کے لیے فن میں یہ ایک سے کئی نئے لکھنے والے متاثر ہوئے۔ ناول لندن کی ایک رات کے بارے میں یہ خیال کس ناقد کے قلم کا مرہون منت ہے؟ یہ سوال دسمبر 2018 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب احتشام حسین ہوگا۔
لسانیات کے علماء نے دلی کے آس پاس کی اردو زبان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بول چال کے لیے یہ زبان ایک ترقی پذیر شکل میں بہت دنوں سے رائج تھی اور آپس کے تعلقات میں بہت سی ایسی کہاوتیں، ایسے محاورے اور جملے پیدا ہو گئے تھے جو عوام سے اس کے تعلق کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ عبارت کس ناقد کی ہے؟ یہ سوال دسمبر 2018 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب احتشام حسین ہوگا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔